السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 سے لے کے 104 تک کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر انہم وہ آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے، لمثوبۃ تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ لمثوبۃ اس میں تنوین تقلیل کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ تھوڑا ثواب کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا یعنی یہود جانتے تھے، یہاں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت عالم ہی نہیں۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنوا ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ کہو، راعنا راعنا، وقولوا اور کہو، انظرنا انظرنا، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم راعینا یعنی ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا یعنی ہماری طرف دیکھ کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راعینا راعی سے یہ باب مفاعلہ مرا سے فعل امر ہے، یعنی ہماری رعایت کیجیے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے، یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے مگر زبان کو پیچ دے کر لفظ بدل دیتے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 میں ہے، جس سے وہ لفظ گالی بن جاتا۔ مفسرین نے اس کی دو صورتیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ راعینا کے بجائے راعینا کہتے جس کا معنی ہمارا چرواہا ہے، دوسری یہ کہ وہ اسے رعونت سے اسم فاعل قرار دے کر راعینن کہتے جس کا معنی احمق ہے اور منادہ غیر معین کو خطاب کی وجہ سے منسوب ہے۔ پھر آپس میں جا کر خوش ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے ہی منع فرما دیا اور انظرنا کہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی فرمایا کہ غور سے سنو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اس سے یہودیوں کی دشمنی، ان کی طبیعت کی قسط اور شرارت صاف واضح ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ و اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد اللباس باب فی لبس الشہرہ حدیث نمبر 4731 و حسن البانی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو وہ استعمال کرنا درست نہیں۔ یہودیوں کی اس طرح کی ایک اور کمینگی کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ وہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے جس کا معنی ہے تم پر موت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف علی کا کہنے کا حکم دیا کہ وہ تم ہی پر ہو۔ مسلم السلام باب النہی عن ابتدا حدیث نمبر 2174۔